تو ہم میت کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، پھر چارپائی پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کندھا دینے کی، جتنا قریبی رشتہ ہوگا آپ کی خواہش ہوگی میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالوں، کہ بھئی میت کی یہ آخری خدمت ہے، اس کے بعد میت کی جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو بھی کسی نے بنایا۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے۔ اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں قابل تعظیم بولو نہیں ہوتی، تو اتفاق تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا، خربوزہ بن گیا، تربوز بن گیا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی گوبر بن گیا، کوئی انسان بھی بن گیا۔ تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب، مر گئے تو یہ قابل تعظیم بولو نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، مر گئے تو ختم۔ بھائی اتفاق سے بنے بھی تھے، اتفاق سے مر بھی گئے، کوئی وائرس چلا گیا تو مر گئے، انا للہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کچرا ہے، اب اس کو چاہے کچرے میں پھینک دیں، زمین میں دفن کر دیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کباب بنا کے کھا جائیں، اس لیے کہ یہ تو مر گیا نا، تو جب یہ زندہ تھا تو انسانوں کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، بھائی بہت ویل ڈن۔ اب مر گیا تو کسی کے کام آ جائے، پروٹین سے فل آف پروٹین ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو بھائی بجائے گلانے سڑانے کے، کیڑوں کو کھلانے کے، بہتر نہیں ہے کہ ایک پروٹین سے بھرپور میٹ ہے، گوشت ہے، وہ کسی کو دے دیا جائے؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت، یہ جائز بولو جائز نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء۔ بہت سے کہتے ہیں نا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا فلاں۔ آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے، بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے، یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے۔ بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا، تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو، بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا۔ بھائی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے، تو میں مر جاؤں گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر، اگر ہو نہیں ہے تو فلاں علاقے میں بھی تھر گیا نا، میرا دورہ بھی تھر کا ہوا تھا، ویڈیو آئی تھی اس میں، ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ قربانی کا گوشت نے ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے، جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے۔ سبزی ایک قسم کی اور دال، سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے، ایسے پسماندہ علاقے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے، خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا، تو میرا گوشت تھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا، میرا نہیں بانٹ دینا، میں مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا کوئی کلپ چلا دی مفتی صاحب نے وصیت کی ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے، توہین ہے، موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا، یہ مقصود کائنات ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟
इंसान, इसकी बेइकरामी की इजाजत नहीं है, इसको रहने दो जैसा है। बाकी कब्र में जब तक हमारी निगाहों के सामने है हम इसे गुस्ल देंगे, हम इसे इज्जत के साथ कफन पहनाएंगे, फिर कितना प्रोटोकॉल सामने रख के नमाज पढ़ेंगे। इतना प्रोटोकॉल तो दुनिया का कोई मजहब किसी मरने वाले को नहीं देता। ये लोग कहते हैं इस्लाम में इंसानियत नहीं है, माज़अल्लाह। जितनी इंसानियत इस्लाम में है इतनी किसी दूसरे मजहब में नहीं है। और इन लिबरल लोगों के यहाँ तो इंसानियत है ही नहीं। इनके यहाँ तो कोई रिलेटिव मर जाए ना तो घर में नहीं रखते उसको, वहीं से ईदी सेंटर से ही सब कुछ हो रहा होता है। जितने मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं मैंने देखा है मैयत से उतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कोई मजहब पे चलने वाला नहीं देखा कि अब्बा के इंतकाल की खबर आई हो और वो कहे डायरेक्ट ईदी सेंटर पहुंचा दो उसको, वहीं गुसल कफन से वहीं से दफन। लिबरल्स में ऐसे बहुत देखे हैं, अब्बा को डायरेक्ट अस्पताल से कहाँ, ईदी सेंटर, एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी, वहीं गुसल कफन, वहीं से कहाँ, वहीं से पतली गली से दफना दो। और जो ज्यादा लिबरलिज्म की इंतहा को पहुंचे हुए वो तो कफन दफन में भी शरीक नहीं होते, मॉडर्न है बहुत ज्यादा। दफनाने के बाद इत्तला दे देना इंतकाल हो गया है। तो वही कल्चर तो इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया, इसलिए कि इस्लाम कहता है ये मकसूद कायनात, ये मरा नहीं है, ये एक जहां से दूसरे जहान में शिफ्ट हो गया है। रहा ये मसला कि कब्र के अंदर कीड़ों ने खा के खत्म करना है, भाई वो हमारा हेडेक नहीं है, वो कीड़ों का हेडेक है। वो अल्लाह जाने और बंदा जाने। अल्लाह ने निजाम बनाया है, मिट्टी खा के खत्म करेगी, जिस्म खत्म। ये जिस्म हमें अमानत के तौर पे मिला है, ये छीन लिया जाएगा हमसे। तो अल्लाह को इजाजत है, हमें इजाजत नहीं है। देखो अल्लाह ने कत्ल को हराम करार दिया ना, किसी इंसान को किसी ने कत्ल किया, कुरान कह रहा है फका अन्नमा कतल अन्नास जमिया, ऐसे है जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम का कत्ल भी ऐसे ही हराम है जैसे मुस्लिम का कत्ल। और मुस्लिम को कत्ल किया तो और बड़ा गुनाह। लेकिन सवाल पैदा होता है, अल्लाह हम किसी इंसान को मार दें, इतना बड़ा गुनाह, और तू तो रोजाना करोड़ों इंसानों को वैसे ही मार देता है। कितने लाखों इंसान मरते हैं कि नहीं मरते? क्या हो गया भाई, कितने लोग मर रहे हैं ना, जनाजे पे जनाजे, रोज कब्रिस्तान में जाके देखो दर्जनों नई मैयतें आती हैं। तो अगर हम अल्लाह पे एतराज करें कि अल्लाह हमें तूने कत्ल करने से मना किया है, जान लेने से, और तू सुबह शाम क्या करता है, जान लेता रहता है, तो अल्लाह कहेगा कि मैं खुदा हूं, तुम सब मेरे मातहत हो, बनाया भी मैंने, मौत भी मैं दूंगा, तुम्हें अपने जैसे इंसान पर हुकूमत करने का हक हासिल नहीं है। ऐसी हुकूमत कि उसकी जान के मालिक बन जाओ, ना 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 ना। तभी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सजा किसी को आग में जलाने से मना किया है, सख्त। ना जानवर को आग में जला सकते हैं ना इंसान को, सजा के तौर पर ना कत्ल करना अगर हुक्म है भी तो गर्दन उड़ाई जाएगी, आग में जलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आग की तकलीफ बहुत शदीद होती है। तो इसकी लॉजिक क्या बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ला युअज़्ज़िबु बिन्नारी इल्ला रब्बुन नार, के आग से अजाब वही दे सकता है जिसने आग को बनाया। अल्लाह को ये राइट है कि सजा के तौर पर जहन्नम की आग में दाखिल कर दे, वो अल्लाह है, उसको हक है, वो मुतलक बादशाह है, इंसान को हक नहीं है। वो एक एथियस्ट ये एतराज कर रहा था इस्लाम पे कि एक तरफ तो कहते हैं कि ये इस्लाम पीस और अमन और ये सब चीजों का मजहब है, और बकरीद पे करोड़ों जानवर काट देते हैं। तो वो काटते नहीं है, वो कटवाए जाते हैं हमसे। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चिड़िया की भी जान लेना, हदीस का मफहूम है, हमारे लिए नाजायज है बगैर किसी वजह के। सहाबा इकराम में बाज सहाबा तीर अंदाजी सीखते थे मुर्गियों को बांध के, मुर्गी को बांधा, उसका निशाना ले रहे हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया कि मुर्गी को तख्ता मश्क ना बनाओ, क्योंकि ये जानवर पे जुल्म है। जानवर का शिकार जब किया जाएगा जब गोश्त खाने की जरूरत हो, इसके अलावा महज एंटरटेनमेंट के लिए जानवर मारना शुरू कर देना, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है, क्योंकि वो भी एक अल्लाह की मखलूक है, उसको भी जिंदा रहने का हक है। तो बैलेंस है ना हर चीज में। तो मेरे भाई, जो बार बार हम आपसे कह रहे हैं ना, हम क्या अल्लाह कह रहा है कि इस्लाम को फॉलो करो, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता सिरे से है ही नहीं। सही गलत तो बात की बहस है कि सही होगा कि गलत। कैसे यार समझाएं, मिसालों पे मिसालें, खोपड़ी घूमती है मेरी। मिंबर पे जब बैठता हूं तो खोपड़ी ने सिग्नल बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं।
تو وہ جو موضوع چل رہا تھا نا اس کے علاوہ اتنی چیزیں دماغ میں آتی ہیں کہ موضوع کو پکڑ کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو آپ جنگل میں ہو, چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, ادھر شیر, ادھر چیتا, ادھر لومڑی, ادھر ہاتھی, کہیں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. ایک ٹریک آپ کو نظر آیا, آپ آنکھ بند کر کے اسی ٹریک پہ چلو گے. اس بحث میں نہیں پڑو گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس, کوئی ٹریک ہی نہیں ہے کہ جس کو ٹریک کہا جائے. 2 راستے ہوں گے تو آپ بحث کرو گے یار یہ سیدھا ہے یا یہ والا انڈا موڑ جائے گا, یا ہم تو انڈا موڑ کے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ یار اس میں سے انڈا موڑ کون سا والا جائے گا, یہ والا یا یہ والا. جنگل میں تو نفس راستہ مل جائے, ٹریک مل جائے, بس بھائی چلو یار ادھر سے تو نکلو. یہ کہتے ہیں نا بھائی یہاں سے نکل. دیکھو کراچی کے حالات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں, پھر دوبارہ خراب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائے. جب بہت زیادہ حالات خراب تھے, صدر میں ٹیبلٹ نے واکنگ کرنا شروع کر دی, یعنی گولیاں چلنا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا نا صدر میں گولیاں چل رہی ہیں, اس کی انگلش بناؤ. اس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. یہ ہمارے ہاں انگلش بولی جاتی ہے. صدر میں فائرنگ ہو رہی ہے, گولیاں چل رہی ہیں, ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر میں گولیاں. وہ ایک خاتون گئی ڈاکٹر صاحب سے, کہنے لگی میرا بچہ کھاندا نہیں ہے تے پیندا نہیں ہے تے روتا ہی رہندا ہے. تو ڈاکٹر بیچارے کو پنجابی نہیں آتی تھی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے بھئی سسٹر آپ انگلش میں بتائیں کیا. تو خاتون نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا یہ پتر ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویبدا ہی ویبدا ہے. نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس 24 گھنٹے ویبدا ہی ویبدا ہے. تو اس طرح کی بھی رنگیلی انگلش بھی ہوتی ہے. تو ٹیبلٹس ور واکنگ ان صدر ان پریزیڈنٹ. صدر میں گولیاں چل رہی تھیں. اب کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں سے نکلو. کراچی میں ایسے بہت حالات ہم نے دیکھے, ابے یہاں سے نکلو, یہاں تو دھماکے ہو رہے ہیں, یہاں تو گولیاں چل رہی ہیں, بھاگو. اب اس میں ایک راستہ نظر آیا تو اس میں نہیں پڑتے یہ صحیح راستہ ہے یا غلط. بھئی راستہ یہی ہے فی الحال یہاں سے نکلنے کا, تو یہاں سے تو پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو صرف یہ پرابلم نہیں ہے کہ غلط راستے پہ چلو گے, سرے سے کسی راستے پہ بولو نا یار چلو گے ہی نہیں. قرآن نے جو غلط راستے کو راستہ کہا ہے وہ مجازن کہا ہے. مجاز کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہے نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ٹریک سے تعبیر کر دیا کہ 2 راستے, ایک سیدھا اور ایک غلط. حقیقت میں دیکھو کہ غلط راستہ سرے سے راستہ ہے ہی نہیں, اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ. صاحب اس پر میرا کئی ہفتوں اس آیت پر بیان ہوا تھا. یہ بڑی زبردست آیت ہے. جو ملحد ہے نا, ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا, کتنے سارے گمراہ لوگ ہیں, آپ کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کے قائل بولو نا ہے ہی نہیں, کہتے ہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں سرے سے. ان کے پاس یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں, کیونکہ ان کو تو اتنے بیچارے کنفیوز ہیں, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد مردے کے کباب بنا کے کھانے ہیں یا اس کو دفن کرنا ہے یا آگ میں جلانا ہے یا گدوں کو کھلانا ہے. یہ اگر کہتے ہیں نا کہ دفن کر دو احترام سے, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہ کلچر یہ کہہ رہا ہے. تو جب تک کلچر یہ کہہ رہا ہے تو فی الحال کلچر کو فالو کرو. کل کلچر اگر چینج ہو گیا, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئی جس نے قانون چینج کر دیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں تو ان میں جو جوان 2 دانت کے ہیں نا, جوان بوڑھوں کا گوشت کہتے ہیں کھانے کے قابل, جوان اگر کوئی مرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اتنے غذا کی, ان کے قول کے مطابق غذائی کی قلت ہو رہی ہے, تو یا جن علاقوں میں قلت ہو رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, تو وہاں بہتر ہے کہ ان کو ڈبوں میں پیک کر کے پارسل کا خاص انتظام کیا جائے. تو کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اگر یہ لا بنا لے تو یہ لا بن جائے گا. جیسے یونائٹڈ نیشن نے جب یہ لا بنایا, ہماری نظر میں کسی انسان کا گوشت کھا لینا, اس کا لا پاس ہو جانا یہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن لڑکے کو لڑکے سے بدفعلی کی کو لیگل کر دینا, یہ اس سے بڑا ہماری نظر میں کیا ہے, جرم ہے. یہ تو یار بالکل ہی عقل کے خلاف, تو پرلے درجے کی بے شرمی. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل کر دیا, تو جتنے ایتھیسٹ ہیں سب کی نظر میں یہ کیا ہے, لیگل, جائز, حلال, سب کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کیا حرج ہے, وہ بھی راضی یہ بھی راضی. تو میرے بھائی جب وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کی بریانی کھلا کر کوؤں کو کھلا دی جائے یا انسانوں کو ابھی تو انسانوں تک نا, جب انسانوں سے معاملہ آگے چلے گا تو پھر چیل کوے بھی آئیں گے مارکیٹ میں کہ یار انسان نہیں کھاتا تو
جانوروں کو کھلا دو, خاص طور پہ وہ کتا جس کو میں نے اتنے عرصے سے پالا اور اس نے مجھ سے وفا کی, اس کتے کو کھلا دو. عقلی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ عقل کو اگر آپ دیکھو تو عقل کہتی ہے کہ کیڑوں کو قبر میں کھلانے سے بہتر ہے. اور قبر کتنی مہنگی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں تو قبریں سستی ہیں, فورن کنٹریز میں قبریں بہت زیادہ مہنگی ہیں, اتنی مہنگی ہیں کہ بعض دفعہ غیر مسلموں میں غریب لوگ میت کو دفنائے بغیر جلانے پر خوش ہوتے ہیں. میں نے وہاں وہ چولہے دیکھے ہیں جس میں میت کو باڈی داخل کی, اتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں اس کے کباب بن کے واپس, کباب بھی نہیں راکھ بن کے واپس 2 منٹ لگتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسانی عقل کہتی ہے کہ کوئی اپنی ماں کو اس طرح سے جلا دے, باپ کو اس طرح سے جلا دے, بتاؤ نا. لیکن جب لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا تو عقل نے ماننا, آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی آگے, جب لوگوں نے جلانا شروع کر دیا تو پبلک نے ماننا بھی شروع کر دیا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, پارسی لوگ اپنے لواحقین گدوں کو کھلاتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ, کس کو کھلاتے ہیں؟ گدوں کو. عقلی دلیل بڑی مضبوط, اور کیسے کھلاتے ہیں میں نے تو وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. اور میں جب یہ ہانگ کانگ گیا تو وہاں میں نے کہا یار کوئی پارسی وارسی ہوں, مجھے دکھاؤ یہ میت کے ساتھ کرتے کیا ہے. ابھی شوق ہے نا تھوڑا سا ویکھن دا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. جب تک آپ دوسرے مذہب کو دیکھتے نہیں ہو نا, اس کو اسلام سے کمپیئر کرنے کا آپ کو موقع ملتا نہیں ہے. آپ کو اسلام کی خوبی, ہم تو ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہمارے کیا ہیں, مسلمان ہیں. ہمیں نہ شراب نظر آتی ہے, نہ کوئی ہمیں طوائف خانے الحمدللہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو اسلام کی قدر جب ہوگی جب ایسے کلچر میں دیکھو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے یار اللہ نے ہمیں کیسے پاکیزہ ماحول میں پیدا کیا. انڈا موڑ کی قدر پیدا ہوگی, انڈا موڑ کی, صحیح ہے نا, قدر پیدا ہوگی یار جو بھی ہے. لیکن باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, رشتہ دار آپس میں محبتوں سے ملتے ہیں, بھائی بہنوں کا ایک رشتہ ہے, خالہ بھانجے بھتیجی بھانجی پھوپھی, یہ سب رشتے ہیں آپس میں. تو خیر جلدی سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, آگ سے جلا دیتے ہیں. ہاں وہ یوٹیوب کی بات کر رہا تھا کہ آپ پارسیوں کو, میں نے بڑی کوشش کی کہیں جا کے دیکھوں, مارکیٹ میں ملے نہیں. ہم نے کہا یوٹیوب ایسی چیزیں جو ڈالو لکھ کے آ جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں. یہ تو اتنی کنفیوژن میں ان کی لائف ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا مناسب رہے گا یا کسی چولہے کے نیچے جل کے راکھ بننا مناسب رہے گا یا گدوں کو کھلانا عین مناسب. تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں پارسی کیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. میت آئے گی نا, ایک آدمی کا باپ کی میت ہے, ماں کی میت, کتنا مقدس رشتہ ہے یار باپ کا. جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کی تعظیم کرو. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ نہیں دیکھو کہ قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے تو چھوڑو اب کیا کرنا, سڑنے, نا 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 نا, غسل دو اسے, بہت عزت احترام کے ساتھ سامنے رکھ کر جنازہ پڑھو, تکبیرات کہو 4 دفعہ, اس پہ اللہ اکبر کہو, سامنے رکھ کے جنازہ ہوتا ہے. پھر کیسے کندھا دینے کے طریقے بتائے, اس طرح سے پیدل لے جانا قبرستان, یہ زیادہ ثواب میت کو بجائے گاڑی میں بس میں لے جانے کے, بشرطے کہ قبرستان بہت دور نہ ہو. پیدل کو فقہا کہتے ہیں اس میں میت کا اکرام زیادہ ہے. اگر قبرستان بہت زیادہ دور نہ ہو تو بجائے بس میں لے جانے کے کیسے لے جانا چاہیے, پیدل. اس میں اکرام ہے نا کہ سب اس کو کندھا دے رہے ہیں, عزت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پھر وہاں رکھا جاتا ہے, عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے مٹی اس کے اوپر نہ پڑے, سلیں رکھی جاتی ہیں. پھر سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہم بھی مٹی ڈالنے میں ہمارا ہاتھ بھی پڑ جائے. پھر نبی نے حکم دیا جب دفن کر دو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو. اس کے بعد پھر گھر آؤ, اس کے بعد ساری زندگی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. اس کے لیے کنواں بھی کھدوا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بھی یتیم خانہ کھلواؤ کہ میرے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. ایک رشتہ قائم کر دیا نا. ہمارے پاس راستہ ہے, ملحد کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کرنا کیا ہے, کچھ نہیں پتا. اس کا کرنا کیا کہہ رہے ہیں, اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے تو اتفاق سے مر بھی, بولو نا مر بھی. ہمارے پاس تو تسلی کے جملے بھی ہیں کہ یار اللہ کی امانت تھی, اللہ نے پیدا بھی اللہ نے کیا, اٹھایا بھی کس نے, اللہ نے. ان کے ہاں تو پیدا بھی ایک اتفاق سے ہو گیا, مرا بھی ایک, بھائی ہی مر گیا ہے, بھائی مر گیا. کوئی تسلی, کوئی مغفرت کی دعا, کچھ بھی نہیں. اب مرنے کے بعد کریں کیا, کوئی راستہ نہیں, کرنا کیا ہے اس کا. وہ کبھی پارسیوں کو دیکھے گا یوٹیوب میں کہ یار وہ اس سے متاثر ہوگا, تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں, اپنی ابا اماں بزرگ رشتوں کو نا, وہ اپنے جو پنڈت ہے نا, ان کے جو بھی پنڈت کا لفظ ہے میں نے سنا ہے پنڈت,
یہ संस्कृत लफ्ज है, क्या लफ्ज है यार, वो संस्कृत लफ्ज है, पता नहीं, वो मास्टर साहब कह रहे थे। अल्फाज में मुझसे कभी कभार गलती होती है। तो वो उनके जो पंडित होते हैं ना, पंडित हिंदुओं के होते हैं, पारसियों के नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं पता पारसियों के बुजुर्गों को क्या कहते हैं, फिलहाल हम पंडित ही लगा देते हैं उनके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, छत पे लाके रखी जाती है लाश, उसके बाद वो मैयत के गोश्त काटते हैं। गिद्धों को पहले से पता होता है कि हमारे लिए खुराक आई है। आप देखें यूट्यूब पे गिद्ध पहले से आ जाएंगे, क्योंकि वो आदी हो गए हैं ना कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई आने वाला है। तो गिद्ध पहले से ही जो है ना, वो खुशबू आ जाती है उनको, खुशबू या बदबू जो भी है वो आ जाती है। सारे गिद्ध ऐसे बाकायदा परवाजें जैसे उतर रही होती है ना, दुबई में आप देखें एयरपोर्ट पे ऐसे एक जहाज के पीछे जहाज लगा हुआ होता है ऐसे, और गिद्ध उतरता भी बिल्कुल जहाज के स्टाइल में, आपने देखा होगा। उड़ता भी ऐसे ही है, पहले दौड़ता है रनवे पे, गिद्ध बहुत भारी है, पहले उस उड़ने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है उसको, दौड़ता है, फिर दौड़ते दौड़ते एकदम उड़ता है वो। उतरता भी ऐसे ही, बिल्कुल स्टाइल वही होता है। तो ऐसे गिद्ध जैसे दुबई में फ्लाइटें एक के पीछे एक, गिद्ध आते हैं, छत पे उतरते हैं, और वो जो इनके जो भी मजहबी रहनुमा होते हैं वो क्या करते हैं, छुरी लेके खड़े हुए होते हैं। अब किसी की वालदा है, किसी की बहन है, किसी के मामू हैं, किसी के चाचू हैं, कोई भी है, वो क्या करता है, ये पिंडलियों का गोश्त यहाँ से, जैसे बिल्कुल बकरे की चांपे अलग की जाती है ना, इस तरह से सीने से गोश्त, पिंडलियों का गोश्त सब काट काट के टुकड़े बना के किसको फेंकते हैं, गिद्धों को खिलाते हैं वो। और गिद्ध खा खा के फिर हड्डियां छोड़ देते हैं, बिल्कुल हड्डियां साफ करके खत्म, नामो निशान खत्म मैयत का। दलील उनके पास भी है इस तौहीन की, इस बेइज्जती की, इस बेइकरामी की। दलील क्या है कि कब्र में भी किसने खाना है, बोलो ना, कीड़ों ने ही खाना है। तो गिद्ध खा ले, कीड़े खा ले, एक ही बात है। बल्कि जब कीड़े खाते हैं तो तौहीन ज्यादा होती है, इसलिए कि जब कीड़े खाएंगे तो मैयत फटेगी, फूलेगी, सड़ेगी, आंखें बाहर निकलेंगी, उसको खत्म होने में टाइम बहुत लगेगा। और यहाँ 1 घंटे में सफा चट, कोई बेइकरामी नहीं, कोई तौहीन नहीं। तो मेरे भाई इससे पता चलता है अकल जो है ना, अकल बहुत से मकामात पे बड़ी ठोकर खाती है। अकल बहुत से मकामात पे आपको सही गाइड नहीं करती। हमें गाइडेंस की जरूरत है, कोई हो जो हमें बताए, उंगली पकड़ के सिखाए, हमें बताए। जैसे बच्चा अकल इस्तेमाल करता है, ठोकरे खाता है, माँ बाप उंगली पकड़ के बात बात पे उसको टोकते हैं, समझाते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, बड़ों से ऐसे बात करनी है, छोटों से ऐसे बात करनी है। ये अब्बा है, इनको पापा बोल रहे हैं, इनको वसीम भाई नहीं बोलना। देखो बच्चे को अगर ये ना सिखाओ, माँ ना सिखाएं कि इनको पापा बोलना है, अब्बू बोलना है, डैडी बोलना है, तो बच्चा आपको क्या बोलेगा, सत्तार भाई। हकीकत है बोलेगा वसीम भाई खैरियत से हो, वो ये करेगा। वो तो यही सुन रहा है, वो तो यही सुन रहा है। बच्चे करते भी हैं ऐसा बाज दफा, तो वो अम्मी को कुछ भी बोल देगा, नाम ले देगा उसको। तो माएँ सिखाती है ना, बाप सिखा। तो ऐसे ही अल्लाह हमें इंसान को सिखाता है कि दफनाना ऐसे है, पैदाइश के वक्त ये करना है। तो एक एक चीज में गाइडेंस की जरूरत है। हमारे पास रास्ता है, तो जो अल्लाह का इनकार करते हैं, सिरे से रास्ता बोलो ना है ही, तो वो चांपे बना के खा जाए। तो वो इसी वजह से मैं ये जो बात लेके चला था, उनकी नजर में आंखें किसी को दे देना वो अकली लिहाज से ठीक है, कल वो गोश्त भी तकसीम करना शुरू कर देंगे, लेकिन उलमा इसकी इजाजत बोलो भाई नहीं देते। कहते हैं मैयत इसी तरह काबिल ताजीम है जैसे जिंदा आदमी। इसलिए हम कहते हैं आंख पहले से अगर कोई रखी भी हो ना हॉस्पिटल में, जो गैर मुस्लिम तो नहीं, वो तो डोनेट कर देते हैं, तो अब वो कर ही दी है, वो तो जाया हो रही है ना, भाई उसने तो कर दी ना, और उनका मजहब भी है। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई है, कोई एक झिल्ली सिल्ली लगती है, पूरी आंख नहीं लगती, तो ठीक है लगा लो, लेकिन खुद से बाकायदा जैसे मरता हुआ आदमी कुछ ना मिले तो इंसानी गोश्त मिले तो खा के पेट भर लो ना। वो तो मजबूरी में सूअर खाना भी जायज है, लेकिन पहले से सूअर पैक करके रखना कि यार क्या पता जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि मैं मरने लगूं। तो ऐसे ही बाकायदा पहले से आंखें निकाल के डोनेट कर देना कि किसी को जरूरत पड़ सकती है उसके लगा देना, इसकी इस्लाम में इजाजत बोलो भाई नहीं है। और ये याद रखो, बहुत से लोग कहते हैं लावारिस लाशों के साथ ये जायज है। याद रखो इस्लाम में कोई लाश लावारिस नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। एक इंजीनियर साहब हैं, वो बहुत दिनों से मोहब्बत की बात नहीं हुई उनके बारे में, वो एक दफा ये जो मरते वक्त आज़ाद डोनेट करते हैं ना, इसकी बहस कह रहे थे कि लावारिस लाशों के साथ ऐसा होता है, आम लाशों के साथ ऐसा नहीं होता। वो तो जाहिर है किसी का बेटा है, वो अपने बाप की को क्यों देगा, उसकी आंखें और गुर्दे मुर्दे क्यों निकालेगा मरने के बाद। तो ये लावारिस लाशों के साथ होता है, लिहाजा गोया कि ये क्या है, जायज है। तो वही है कि अधूरा इल्म खतरनाक होता है। इस्लाम में कोई लाश लावारिस बोलो नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसके सब हैं। हदीस में आता है सुल्तान वली मल्ला वली लहा मल्ला वली लहू, जिसका कोई वली नहीं है ना
تو حکومت اس کی ولی ہے. حکومت باپ بن کے اس کی وہی خدمت کرے گی جو حقیقی باپ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی. کوئی لاش اگر کچرے میں خدا نخواستہ پڑی ہوئی ملی ہے, کوئی نہیں مل رہا, تو پھر سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو وہی پروٹوکول دیں جو اپنے بیٹے کو, اپنے بھائی کو, اپنی ماں کو پروٹوکول دیتے ہیں. بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے وہ, جوان ہے تو سب کا بیٹا ہے وہ, بلکہ اس کی تعظیم دوسرے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی تعظیم کرنے والا کوئی ہے نہیں, کوئی اس کا محافظ نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا سب محافظ ہیں اس کے, تو اب سب نے اس کی لاش کی حفاظت کرنی ہے. ایک صاحب نے یہاں محمد شاہ کے قبرستان میں اپنی والدہ کو دفن کیا, 3 دن تک قبر کی پہرے داری کرتے رہے. میں نے کہا خیریت, آپ 3 دن سے ادھر ہی آنا جانا ہے. کہتے ہیں بھائی آج کل تازہ لاشیں نا گورکن نکال کے بیچ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو. کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹروں کو بیچ دیتے. تو میں اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہا ہوں. اس نے کوئی علماء سے دلیل نہیں سنی تھی, اس کو پتا تھا کہ ماں قابل تعظیم ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اٹھا کے اس کے پھیپڑے فلاں ہاسپٹل میں دے دو, اس کے گردے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, یا لاش جو ہے نا وہ تجربے کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل کو دے دو. سائنسی ترقی ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے. یہ سارے تجربے جانوروں پہ بھی ہو سکتے ہیں. جانوروں کو اجازت دی کے بارے میں اجازت دی اللہ نے کہ بھی جانوروں پہ تجربے کرو, انسانوں پہ تجربے بولو نا بھائی. نہیں, ایک ڈاکٹر مجھ سے بھیڑ پڑے, کہنے لگے مفتی صاحب اگر ہم انسانی لاشوں پہ میڈیکل سائنس کا علم نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی زبردست دلیل ہے. اس دلیل کے پیش نظر آپ سب سے پہلے اپنے ابا کو تیار کریں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہو فوراً اپنے ہاسپٹل میں والد صاحب کی لاش رکھیں کہ آئندہ اگر کڈنی کا سسٹم سمجھنا ہے تو میرے ابا کی لاش پہ, ٹھیک ہے نا, لنگز کا سیٹ اپ دیکھنا ہے تو میرے ابا. میں نے کہا اس پہ کرو. اپنے ابا کی تو توہین برداشت نہیں ہے. تو کہ وہی بات ہے نا کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کر. بھائی لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا آدمی جس کا کوئی نہیں ہے تو ہم سب کا باپ ہے. پھر وہ ہم سب نے کیا کر رہے ہیں؟ باپ جیسا پروٹوکول دینا ہے. انسان لاوارث نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے فقہا نے مسئلہ لکھے, اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی لاش ملے نا کہیں بھی, کوئی قاتل نہیں مل رہا اس کا, تو مقتول کے وارثوں کو پھر بھی دیت دینی پڑے گی, کیونکہ مقتول کے وارث جو ہے نا ان کا بندہ قتل ہو گیا, قاتل مل نہیں رہا. تو اس محلے کے جو قریب ترین لوگ ہیں نا, قریب ترین, ان میں سے 50 گھروں کے اوپر دیت آتی ہے کہ تمہارے محلے سے لاش ملی ہے تو تمہیں بیدار مغز ہونا چاہیے تھا, تمہیں پتا تو ہونا چاہیے کون تمہارے علاقے میں لاش پھینکے جا رہا ہے. تو 50 افراد سے پہلے قسم لی جائے گی کہ ان میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا. اگر کوئی اقرار کرنے کہ میں نے قتل کیا تو اس کو لٹکایا جائے گا. اگر کوئی بھی اقرار نہ کرے تو 50 پہ دیت آئے گی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ 50 کے 50 اس کی دیت سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور مقتول کے وارث کو وہ خون بہا ادا کریں گے, کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی لاش ہدر نہیں ہے. ہدر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ مر گیا اور اس کا کوئی سزا ہی نہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا, فری میں نہیں ہوتا. مرا ہے تو مقتول کے وارثوں کا نقصان ہوا ہے, اس کی تلافی ادا کرنی ہے, ان کو پیسے ملیں گے. قاتل نہیں مل رہا تو کوئی بھی نہیں مل رہا, تو اہل محلہ جہاں سے لاش ملی ہے ان میں 50 اس لیے کہ سب پہ تھوڑی تھوڑی ڈیوائیڈ ہو جائے. تو دلیل کیا ہے؟ انسانی جان, اس کا خون ہدر کا مطلب ہوتا ہے فری, مفت نہیں ہوتا یہ. تو یہ چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا, تو کبھی لاش وہاں سے مل رہی ہے کبھی وہاں سے. جب یہ دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو ہر محلہ نگرانی کرے گا, بھائی لاش اگر ہمارے محلے سے ملی تو بلی کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہ خود نگرانی کریں گے. تو اسلام تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے انسانی جان کو, انسانی لاش کو. آپ کے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, موضوع سارا چینج ہو رہا ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ جو وہاں سے کٹنگ ہوئی تھی, چانپے وہاں پہ نکال کے انہوں نے گدھ کو کھلائی تھی نا, یہاں تک پہنچے تھے ہم. ابے ابھی جو بات چل رہی تھی یار, ہے کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ماننے والوں کی قسمیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ یہاں تو بات کہاں سے آئی تھی؟ پارسیوں پہ بات آئی تھی, وہ گدھوں کو کھلاتے ہیں. تو خیر پتہ نہیں, چلو جو بھی چل رہا تھا, واپس اصل کی طرف آتے ہیں. تو جن کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتا ہے اتفاق ہوتا ہے. یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا, اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو, اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کی تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100, کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے
غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہے اور حلال کم ہے. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا, ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے, معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, وہ ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگی شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مارتے. اس نے کہا یہ کیا کیا, بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہوگی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا. ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل. مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے, سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو, جو کیا ہو, ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہوا, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں بڑھا دیا. یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم, رائٹ. کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ. خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھی خاتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے, یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر
برباد کر دیے. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے اسکارف دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹکے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ بولو بھائی ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے ہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں لیکن سب کے اگینسٹ چلایا تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے ہے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں, اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار. یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے 2 سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا, یہ گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے, یہ کیا ہے گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے ایک تحفہ ہے, گھر میں رونق ہے. خیر تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے, میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا, لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی, سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 ہو, اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر, قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوئے کہ سارے لیگل ہیں. انلیگل کیا ہوتا ہے, بس مرد اور عورت کا ملاپ ہوا تو بچہ لیگل ہے. انلیگل وہ ہوگا جو بلوٹوتھ سے پیدا ہوا ہو, وائی فائی سے پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, یا کلوننگ کر کے پیدا ہو گیا. یہ تو بچے باقاعدہ پروسیس وہی ہے جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ گدھے گھوڑوں کا بھی تو نیچرل ہوتا ہے. تم انسان ہو, تم گدھے گھوڑے تھوڑی ہو. صرف نیچرل ہونا کافی تھوڑی ہے, مہذب ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے. تہذیب انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. خیر نتیجہ کیا نکلا, پھر مذہب جب گیا تو بوڑھے ماں باپ کو لفٹ کرانا لوگوں نے بولو نا چھوڑ دیا. جب لفٹ کرانا چھوڑ دیا تو یہ بھی لیگل ہے بھائی. گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, بوڑھے باپوں کو, سائنٹسٹ ہوگا, چیزیں ایک سے ایک ایجاد کر رہا ہے, لیکن بوڑھے باپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ. پڑھے لکھے بہت ہیں, سب کچھ ہے, رشتے کیا ہو گئے, انسانیت کیا ہو گئی, ختم. کیونکہ اب ہر آدمی کیا استعمال کر رہا ہے, اپنی کھوپڑی, عقل. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیرنٹس نے تو جوانی کی زندگی گزار دی, عیاشی کر لی, اب مجھے تو عیاشی کرنے دینا. تو وہ اب عیاشی کرے گا. تو انہوں نے ابا اما کو اولڈ ہاؤس, تو اولڈ ہاؤس کیا ہو گئے, لیگل. آپ نے بھی داخل کیا ابا کو, فلاں نے بھی داخل کیا, تو اب یہ کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. پھر زنا ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی نہیں تھی اس قوم میں, یہ چیز انلیگل تھی, بری تھی. لیکن جب یہ کام بہت زیادہ ہونے لگا کہ لڑکوں سے بدفعلی بھی شروع ہو گئی, تو ان کے ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا کہ یار اب ہم کیا ہو رہے ہیں, بے لگام. ہم نے جو 100 سال پہلے فیصلہ کیا تھا نا کہ مذہب سے ڈکشنری سے نکالو, یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. ترقی تو ہو گئی مگر تہذیب کہاں چلی گئی. ابھی تو پچھلے ہفتے سکھایا تھا آپ لوگوں کو, انسان نہیں رہا, یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی ہو گئی ہے اس کی. تو ان کو چاہیے تھا کہ یار مذہب کو لے کر آؤ. ہاں مذہب کے جو سائیڈ افیکٹ ہو رہے تھے وہ مذہب کی غلط تشریح کی وجہ سے ہو رہے تھے, تو صحیح مذہب کو لے کر آؤ. لیکن نتیجہ کیا نکلا, اب مذہب کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے نا,
تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے 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 لڑکوں سے بدفعلی بھی کیا بن گئی؟ لیگل. سب لیگل ہو گیا. اور پھر اتنا بڑا ایسا لیگل ہوا ہے کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. آپ اگر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں مردوں کے ذریعے اور ثابت کر دیں گے تو ٹھک کر کے آپ کو ویزا بولو بھائی مل جائے. مجھے یہ بات ایسے پتہ چلی, میرے پاس فون آتے ہیں کہ حضرت یورپ کے ویزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ شو کر دو. تو کیا میں نے کہتا ہوں خدا کو مانو یار, اللہ کے بندے, یہ تو اگر گناہ کرتے بھی ہو تو رو اس پہ, چھپاؤ اس جرم کو, کوئی اور پہ اس پہ ویزا لے لو, اور نہیں ملتا تو چھوڑو یار. غیرت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ یعنی کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو غلط 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 ہو کہ اب ان کے ہاں مردوں کی ایسی کی تیسی ہونے لگی ہے. پتہ ہے آپ کو, مردے جل رہے ہیں, کوئی راکھ بنا کے رکھ رہا ہے, 6 مہینے لاشیں پڑی رہتی ہیں پوسٹ مارٹم کے نام پہ یا سائنسی تحقیق کے نام پہ. تو سب کچھ, اور ایک وقت آئے گا. ایک بڑے ہمارے ایک دوست ہیں, بہت زیادہ انہوں نے گوروں میں ٹائم گزارا ہے, کہہ رہے ہیں آپ انتظار کریں, عن قریب جو محرم رشتے ہیں نا ان سے میرٹ کا قانون بھی پاس ہونے والا ہے. وہ رشتے جو محرم ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا یہ جا اسی طرف رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک مجھے تو یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن جو قریب ترین آپ کے محرم رشتے ہیں جن کی طرف آپ اس نیت سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے, انہوں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان ملکوں میں یہ لا بھی پاس ہو جائے گا کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی رشتہ ہو وہ ایک دوسرے سے اپنی سیکشل ڈیزائرز پوری کر سکتے ہیں. یہ بھی لیگل ہو جائے گا. جیسے آج ہم سے یہ سنا نہیں جا رہا نا, آج گوروں سے بھی یہ لفظ سنا جاتا, لیکن ٹریک جس پہ وہ چل رہے ہیں وہ اس کا انجام بولو نا بھائی یہی ہے. تو بھائی شکر ادا کرو تمہارے پاس اسلام ہے. تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی گمراہی میں کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ, جو اللہ کو نہیں مانتا. اس کے پاس تو سرے سے ککھ بھی نہیں ہے, وہ تو گمراہیوں کے. ہندو پھر بھی کوئی مرے گا تو کہے گا بھگوان تیری مغفرت کر دے, اس کے پاس 2-4 ڈائیلاگ ہیں بولنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. روح وہ کیا ہے نا, ریسٹ ان پیس, امن میں اس کی روح آرام کرے, کچھ نہ کچھ بول دے گا. وہ عیسائی کچھ بول دے گا. عیسائی بھی غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی تمیز سے کرتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہودی تو اور زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ تو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, مردار نہیں کھاتے. وہ یہ جو ان کے مذہب میں جو مذہبی لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں, زنا کو الاؤ نہیں کرتے, کر لے تو الگ بات ہے, لیکن نظریاتی طور پر زنا کے قائل نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مردوں سے بدفعلی کا جو قانون پاس ہوا ہے, اس پہ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ لیگل نہیں ہے. پادریوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اب جیسے جیسے آپ مذہب کی طرف آتے جائیں گے آپ میں گمراہی بولو کم ہوتی چلی جائے گی, ختم نہیں ہوگی, کم ہوگی. لیکن جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ گمراہی سے بالکل آزاد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, ہر چیز میں بیلنس. اسلام کو اگر آپ حقیقت میں جا کے پڑھو گے دیکھو گے تو خدا کی قسم ایسا اعتدال ہے اسلام میں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں. کھانے پینے میں کتنا اعتدال. ہندوؤں نے کہا گوشت مت کھاؤ, یہ ایک طرف غلو ہے کہ یار پوری زندگی کس پہ گزارا کرو, سبزی پہ, حالانکہ ہماری گوشت ہماری نیچر کا حصہ ہے. دوسری قوم جو گوشت کھانے پہ آئی وہ کتے بھی کھا رہی ہے اور بلی بھی کھا رہی ہے, مردار بھی کھا رہی ہے. کہتے ہیں ایسی چیزیں کھاتی ہے جس کو انگریز کو دیکھ کے گھن آتی ہے. انگریز بلی نہیں کھاتے, کتے نہیں کھاتے. ہانگ کانگ میں کتے نہیں کھائے جاتے. میں نے کہا یار قوم تو وہی چائنا والی ہے, کتے کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا یہاں انگریز نے حکومت کی ہے, برٹش نے, انہوں نے کتوں کے کھانے کو حرام قرار دے دیا تھا کہ یار ہمارے کنٹری میں کتے نہیں کھائیں گے. میں نے کہا انگریز نے بڑا خاندانی کام کیا یار. کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن ہے نا, عیسائی ہے, تو وہ اتنا زیادہ یعنی حدود سے باہر نہیں نکلا کہ یار کتے بلی کھانا شروع کر دو. انہوں نے بھی کہا یار سور کی حد تک تو ٹھیک ہے, اتنا نہیں فری ہو جاؤ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دو. گورے نہیں کھاتے کتے بلی. تو اب کیا ہے کہ ایک طرف اتنا افراط کہ جناب صرف سبزی کھانی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. ایک طرف دوسری طرف غلو کہ کھاؤ تو سب کچھ ہی کھا جاؤ. اسلام نے کتنا معتدل مذہب دیا ہمیں کہ بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ گوشت نہیں کھانا ہے ساری زندگی. تمہیں گوشت میں بہت سے پروٹین ہے, بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں, تو اللہ نے ہماری غذا کا حصہ بنایا گوشت کو. لیکن تم انسان ہو, تم کتے بلی نہیں ہو. یہ نہیں کہ جو مری ہوئی چیزیں اٹھا کے, جیسے کتا اٹھا کے لے جاتا ہے تم بھی اٹھا کے لے جاؤ. نا نا نا, مردار کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. ذبح کرو گے, اس کا خون نکالو گے, اس پہ اللہ کا نام لوگے. پھر ہر جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. حلال
اکثر وہ جانور حلال ہیں جن کے کھر ہوتے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، ان کا گوشت میں وہ ناپاکی نہیں ہے۔ درندوں کے گوشت میں درندگی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے۔ ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں بتائے گی آپ کو، میڈیکل سائنس وہی بتائے گی پروٹین کتنے ہیں۔ طہارت، پاکی، ناپاکی یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے۔ ایتھیسٹ ہر چیز کو میڈیکل سائنس سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس خنزیر میں کیا ہے، خنزیر میں تو اتنے پروٹین ہوتے ہیں، بس وہ اس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا۔ طہارت، پاکی، ناپاکی یہ ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ تو تہذیب سے اس کا تعلق ہے نا۔ جیسے کپڑے پہننے کے نہیں پہننے یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا، یہ تو تہذیب بتاتی ہے نا۔ ڈاکٹر تو کہے گا بھائی اگر ٹیمپریچر ہے اتنا کہ آپ برداشت کر لو تو کپڑے نہ بھی پہنو تو آپ کی صحت کو کوئی نقصان، بلکہ فائدہ ہی ہے، دھوپ لگے گی ڈائریکٹ وٹامن ڈی ملے گا آپ، تو اس میں وٹامن ڈی کی ویلیو ہے۔ تبھی آپ دیکھو باہر کنٹریز میں جاؤ نا تو سمندر کے کنارے سارے ایسے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے اتار کے، کیونکہ ہم نہیں لیٹ سکتے چاہے وٹامن ڈی سارا ہی ختم ہو جائے، ہم ٹیکا لگوا لیں گے، بھائی تو ٹیکے لگا دے وٹامن ڈی کے ہم پبلک کے سامنے ایسے کیسے، اس لیے کہ سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے بھائی، وہ ہمیں کپڑوں میں ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ وٹامن ڈی تھوڑی ہے، تہذیب بھی کوئی چیز ہے یار، کسی کے سامنے ایسے لیٹ جاؤ، ہاں گھر میں آپ لیٹ جائیں اپنی چھت پہ جا کے، اکیلے ہو، پبلک کے سامنے تھوڑی ایسے وہ لیٹے گا آدمی۔ سطر کا چھپانا کیا اسلام میں فرض ہے، تو اب کیا ہے کہ اسلام نے بیلنس، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اعتدال لیا، کھانے پینے میں اعتدال۔ ایک قوم نے کیا کیا، بعض آپ نے مذہبی رہنما دیکھے ہوں گے جن کے کہیں کے بھی بال نہیں ہوتے، جنگل میں ہوتے ہیں، بھویں میں نے دیکھے ایسے، یہ جو آئی بروز ہے نا یہ بھی انہوں نے کاٹی ہوئی ہوتی، کہیں کے بال سرے سے ہیں ہی نہیں، عجیب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے سب جگہ کے بال رکھو، ان کی بغلوں کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، داڑھی بھی نان اسٹاپ بڑھتی جا رہی ہے، مونچھیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بالوں کی لٹھیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عوام اس کو ایکسپٹ، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، چند لوگ تو کر سکتے ہیں اس پہ عمل، ایک دنیا کو لا کے طور پہ یہ سسٹم پیش کر کے نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام نے کتنا اچھا حکم دیا، بھائی کچھ بال تو ایسے جو تم نے بڑھانے ہیں، مرد اور عورت میں فرق ہے داڑھی کے بالوں میں، وہ بڑھانے، ہاں ایک وقت کے بعد جا کے اس کو کاٹ سکتے ہو۔ مونچھوں کے بارے میں اسلام نے حکم دیا کم کرنی ہے، سر کے بالوں کے بارے میں عورت کو حکم دیا بڑھانے ہیں، مرد کو حکم دیا تمہیں اجازت ہے، ٹرینڈ تم پہ اچھی لگتی ہے تو ٹرینڈ کرا لو، بال رکھنا چاہو تو بال رکھ لو، اجازت ہے تمہیں۔ باقی جتنے بال ہیں اسلام نے جن کا صفائی سے تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو رکھنے کے بعد آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر لا کوئی ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ مذہبوں میں ایسا ہے نہاتے نہیں ہیں، اسلام نے نہانے کا حکم دیا۔ تو ہر چیز میں یہ جو ہر مرد کے اندر ایک خواہش نفس ہوتی ہے، ہر عورت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، عیسائیوں کے پادریوں نے، کہ یہ خواہش پوری ہونی نہیں چاہیے، تبھی ان کے پادری بہت سے میرڈ لائف ان میرڈ زندگی گزارتے تھے جنگلوں میں ادھر ادھر، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گزارنی نہیں ہے۔ اور کچھ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ 10 گرل فرینڈ ہیں ان کی۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی نیچر کو دیکھا ہے کہ بھائی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، لہذا ایک دوسرے سے دور رہنے کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن گدے گھوڑوں کی طرح نہیں بھائی، ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے شادی کا۔ اور چونکہ مرد میں خواہش زیادہ ہے اس کو زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دی، عورت میں خواہش کم ہے اس کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بھی نیچر کے عین مطابق ہے۔ یورپ میں ایک بیوی کا قانون ہے، لیکن خود وہ لوگ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، کہ یہ قانون جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے۔ مرد کی بیوی ایک ہوتی ہے اور ادھر ناجائز تعلقات اس نے بہت رکھے گئے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ۔ تو ہر چیز میں کیا ہے، بولو بھائی، بیلنس ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اور عبادت میں اعتدال ہے، نہ ایسی عبادت ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں، کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس کو چھوڑنا تھوڑی ہے ہم نے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، اس کو کون ہے جو حرام کر دے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا 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 نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لباس اچھا رکھو، جوتا اچھا پہنو، کیسا نیچر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کی اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ اللہ کو بالکل بھول جائیں۔ آپ کو عبادت بھی کرنی ہے، اس کے ٹائم متعین کر دیے، اور عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت۔ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسا عبادت کا طریقہ، دیکھو یقین نہ آئے نا، جتنے عبادت گاہیں ہیں نا دنیا میں مختلف مذہب والوں کی، ان کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسجد میں جاؤ،
میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں، ساری دنیا کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ، مسلمانوں کی مسجد میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ ڈیسک ہے، نہ تپائیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سکون آپ کو بہت ملے گا۔ اور باقی جگہوں پہ آپ جاؤ گے نا، آپ کو زبردست عمارتیں ملیں گی، ہر چیز ملے گی آپ کو وہاں، لیکن آپ کو روحانیت بولو نہیں ملے۔ عبادت کا طریقہ دیکھ لو، نماز جیسی عبادت ہے دنیا کی کسی مذہب میں جو آپ کو پہلے وضو کروائے، آپ سے 3 دفعہ دانت صاف کروائے، آپ سے 3 دفعہ ناک صاف کروائے، ہے بھئی آپ سے 3 دفعہ چہرہ دھلوائے، بازو دھلوائے، اور جمعے کے دن پورا غسل کروائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو آپ، ورنہ آپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے مذہب میں میلا کچیلا ہو کے وہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، تبھی ان کے عبادت گاہوں میں بدبو ہے۔ تو بھائی ایک ایک چیز، پھر وراثت کے مسائل دیکھو یار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہیں کیسے پتا چل گیا کہ بیٹے کا دگنا ہونا چاہیے، بیٹی کا آدھا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ بیٹے پہ خرچے زیادہ ہیں۔ عرب تو بیٹی کو 1 کوڑی نہیں دیتے تھے، ایک طرف غلو یہ تھا کہ بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، دوسری طرف انگریز نے بیٹی اور بیٹے میں کیا کر دیا؟ بولو بھائی برابری، اور اپنے لحاظ سے بڑے فنٹر گیری کے، یار ہم نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا، برابر نہیں کیا، مرد سے بہت پیچھے دھکیل دیا آپ نے۔